میرا نام سیما ہے۔ میری شادی میرے دور پار کے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر بہت زیادہ مذہب سے لگاؤ رکھتا تھا۔ جتنی اس کی اوقات تھی اس حساب سے ہر سہولت مجھے گھر کی چار دیواری میں دیتا تھا، مگر وہ مجھے بھی اسلامی اصولوں پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اٹھنے بیٹھنے اور کھانا پکانے کے دوران بھی وہ مذہبی احکامات کو مد نظر رکھنے کا قائل تھا۔ وہ یہ اکثر کہتا تھا کہ ہر مرد کو جنت میں 70 حوریں ملیں گی اور دنیا میں موجود اس کی بیویاں ان حوروں کے سردار ہوں گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ مجھے ملنے والی 70 حوروں کی اور ملکہ تم بنو، اور ہم دونوں میں دنیاوی باتوں سے زیادہ مذہبی معاملات زیر بحث رہتے تھے۔ کیونکہ میں مذہب سے کوسوں دور تھی اور شوہر سے اکتائی رہتی تھی، اس لیے کبھی کبھار ہم دونوں میں تلخ کلامی بھی ہو جاتی، مگر میرے روٹھنے پر وہ جلد ہی یہ کہتے ہوئے مجھے منا لیتے تھے کہ روٹھی بیوی کو منا لینا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے اس میں بظاہر اور کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، مگر اس کا بہت زیادہ مذہبی رجحان مجھے اس سے نالا رکھتا تھا۔ ایک بار رات کو میں اپنے شوہر کے ساتھ میکے سے واپس سسرال اپنے گھر آ رہی تھی کہ راستے میں چند ڈاکوؤں نے ہمیں روک لیا اور انہوں نے ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ چھین لیا، مگر حیرت انگیز طور پر میری شوہر نے نہ ہی کوئی مزاحمت کی اور نہ ہی ان پر کوئی سوال یا لیکچر جھاڑا۔ جب وہ ہم سے سب کچھ چھین چکے تھے تو انہوں نے میری آبرو ریزی کرنے کی نیت سے مجھ پر ہاتھ ڈالا، جس پر میرا شوہر فوراً میری ڈھال بن گیا اور مزاحمت شروع کر دی۔ جب میرے شوہر کی مزاحمت حد سے بڑھی تو ڈاکوؤں نے مجھے جان سے مارنے کے لیے گولی چلا دی۔ میرے شوہر نے فوراً بندوق کا منہ اوپر کی جانب اٹھا دیا، مگر پھر بھی گولی سے نکلنے والے 4-5 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے شوہر کی دونوں آنکھوں میں گھس گئے، جس سے میرے شوہر کی بینائی جاتی رہی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر سڑک پر گزرتی ایک گاڑی رک گئی اور گاڑی رکنے کی وجہ سے ڈاکو ڈر کر بھاگ گئے اور میں گاڑی والوں کی مدد سے شوہر کو لے کر ہسپتال پہنچی اور وہیں سسرال اور میکے میں شوہر کی حالت کا بتایا، اور میرا شوہر کچھ عرصے بعد صحت یاب تو ہو گیا، مگر اس کی بینائی ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ کچھ عرصے تک میں شوہر کی بہت شکر گزار اور خدمت کرنے والی بیوی بن کر رہی۔ میں مانتی تھی کہ میرے شوہر نے میری جان اور میری عزت بچانے کی خاطر اپنی بنائی قربان کر دی، مگر آہستہ شوہر احسان کمزور پڑنے لگا اور مجھے کسی مکمل مرد کی ضرورت محسوس ہونے لگی، اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں نے شیبل نامی ایک لڑکے سے دوستی کر لی۔ شیبل کی فیملی امریکہ میں مقیم تھی اور وہ بنگلہ دیش میں چھٹیاں گزارنے آتا رہتا تھا، اور یوں ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ میرا اور شیبل کا گھر میں آنا جانا بن گیا۔ ایک دن میں اور شیبل کسی بات پر کہکا لگا رہے تھے کہ آواز دوسرے کمرے میں موجود میرے شوہر کے کانوں میں پہنچ گئی، جو کمرے میں بیٹھا ذکر و اذکار کرنے میں مصروف تھا۔ میرے شوہر نے لاٹھی کے سہارے چل کر میرے کمرے میں آ کر پوچھا کہ یہاں سے کسی مرد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے انکار کر دیا، مگر اسی وقت شیبل کے پاس موجود موبائل بجنے لگا۔ کال شیبل کے گھر سے تھی، اس نے اٹینڈ کر لی۔ یوں میرا شوہر گو کہ شیبل کو دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس نے دوبارہ آواز سنی تو اسے گھر میں کسی غیر مرد کی موجودگی کا احساس ہو گیا، لہذا اس نے کہا کہ میں ابھی کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا کر اپنے بھائی کو بلاتا ہوں۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں نے شیبل کو کہا کہ اسے پکڑ کر بیڈ پر باندھ دیو۔ شیبل کی مدد سے میں نے اپنے شوہر کو بیڈ سے باندھ دیا اور پھر چھری گرم کر کے اس کے حلق تک زبان جلا دی۔ اب میرا شوہر دیکھنے اور بولنے دونوں چیزوں سے محروم ہو گیا۔ میں شیبل کو بھیج دیا اور شوہر کو ایک بار ہاسپٹل لے کر پہنچی، جو تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا، اور بتایا کہ یہ کچن میں بیٹھا چمٹے کی مدد سے بنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کھا رہا تھا۔ بنائی نہ ہونے کی وجہ سے چمٹے کی مدد سے دہتی ہوئی آگ کا کوئلہ اٹھا کر گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر منہ میں ڈال لیا، اور یوں میرے گناہ کا برہم بھی رہ گیا۔ میرے شوہر کا بول کر کسی کو بتانے کا ڈر بھی ختم ہو گیا، اور اب میں شیبل کے ساتھ رات دن وقت گزارنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد شیبل دوبارہ امریکہ چلا گیا اور میں نے بھی پاسپورٹ بنوایا اور شیبل کے سپانسر کرنے پر اس کی بیوی بن کر امریکہ چلی گئی۔ شیبل نے کیوبا میں اپنا بزنس شروع کیا اور بزنس کامیاب ہوا تو شیبل مجھے لے کر یہاں شفٹ ہو گیا۔ میں نے شیبل کے ساتھ بہت جگہ گھوما، بہت خوشیاں دیکھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی جنت ہے۔ اگر کوئی ساتھ نبھانے والا ہو تو آج میں شیبل کے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میں آج تک اپنے کسی عمل پر نہیں پچھتائی۔
اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اپنے کسی عمل پر پچھتاوا ہوگا، اور نہ میں مکافات عمل پر یقین رکھتی ہوں۔ شوہر کی موجودگی میں بنا طلاق کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح حرام ہے، لہٰذا شیما کو بتانا کہ کسی کی بیوی بن کر امریکہ جانے سے شرعی طور پر اس کی بیوی نہیں بن جاتی، بلکہ شرعی طور پر بیوی بننے کے لیے نکاح ضروری ہے، اور شادی شدہ عورت کو دوبارہ کسی اور سے نکاح کے لیے پہلے شوہر سے طلاق لینا ضروری ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ جس زندگی کو تم جنت کہہ رہی ہو، ایک وقت آئے گا یہ زندگی تم کو اتنا ستائے گی کہ تم اس سے بھاگ کر موت کی پناہ لینا چاہو گی، مگر موت تمہیں پناہ نہیں دے گی۔ اس عذاب سے تم صرف اس صورت میں محفوظ رہ سکتی ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بے نیاز اور رحیم و کریم ہے۔ پیارے دوستو، دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، لائک کریں۔